اب میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ صدر شعبہ فارسی پٹنہ یونیورسٹی پٹنہ اور دارالعلوم دعوت الحق نبی نگر بوسی کے بانی و ذمہ دار حضرت مولانا پروفیسر محمد عابد حسین صاحب سے نہایت ہی ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائے اور اپنی بشاشت کے ساتھ ہمیں اپنی قیمتی نصائح سے نوازیں۔ تمام حضرات ان کا استقبال کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلبوا العلم من المہد الى اللحد، وكما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام صدر جلسہ، معزز علماء کرام، ہمارے مانو سینٹر سے اور منت کالج سے آئے ہوئے اساتذہ کرام، بستی کے معزز حضرات، عزیز طلبہ طالبات اور اس ادارے کے اساتذہ اور اس کے بانی مبانی پروفیسر حافظ محمد شفیق صاحب، اس وقت جہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک خوشنما تعلیمی ماحول میں ہم اور آپ اس ادارے کی کارکردگی، تعلیمی نظام اور پھر یہاں یکسوئی کے ساتھ جس اخلاص و محبت کے ساتھ یہ لوگ تعلیم دے رہے ہیں اور آدم سازی کا کام کر رہے ہیں، اپنی نگاہوں سے دیکھا۔ اس کے لیے ان تمام لوگوں کو میری طرف سے مبارکباد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مسائل کو قبول فرمائے۔ بات لمبی چوڑی کرنی بھی نہیں ہے اور موقع بھی نہیں ہے، بس ایک بات ہم سبوں کو اپنے دل میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی اور ہم انسان کو مکرم بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی نیابت اور خلافت بھی ہم ہی کو دی ہے۔ جس زمانے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اس کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں۔ آج کل سب سے بڑی اور بری گالی یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کو جاہل کہہ دے۔ جاہل اگر کہہ دیتا ہے تو کیا گزرتی ہے دل پر؟ وہ معاشرہ جس کو زمانہ جاہلیت سے تصور کیا جاتا ہے، بڑی لمبی تاریخ ہے اس کی۔ ہمارا تصور کریں کہ آخری نبی، آخری اوتار اس زمین پر آئے تو انسان کے دلوں میں کیا بات ابھرتی ہوگی کہ طاہری نبی کے اوپر پہلا وحی آئے، پہلا پیغام آئے، کون سا آنا چاہیے تھا اس ماحول میں؟ ظاہر ہے برائی، خرابی اتنی زیادہ تھی کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ کسی ایک پہلو کے اوپر نشاندہی کی جاتی، جہالت کے اوپر تبصرہ کیا جاتا، لیکن نہیں، ایک چھوٹا سا جملہ نما لفظ اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے بھیجا اور کہا اقرا اقرا۔ علماء کرام جانتے ہیں ایک لفظ ہے لیکن مکمل جملہ ہے یہ، اس میں سبجیکٹ اور ورب ہے لیکن آبجیکٹ نہیں ہے، فعل ہے، فاعل ہے، مفعول نہیں ہے۔ اب آپ اس کو سمجھیے، اور حضرات علماء کرام
जिन्होंने कुरान और हदीस में अपनी जिंदगियां खपाई हैं, उनकी सोहबत में बैठिए, तब इसकी हकीकत खुलेगी। अल्लाह ताला ने यहाँ पर मफ़ऊल को क्यों नहीं लगाया? अल्लाह समद। कुरान का ये एजाज है कि देखो कौम की तारीख बदलती बिगड़ती है इल्म की वजह से। ये जितने अंधेरे हैं जिसको हम ज़माने जाहिलियत से ताबीर करते हैं, वो सिर्फ इसलिए है कि इल्म नहीं है। इसलिए इक़रा, पढ़िए, आप पढ़िए, अल्लाह समझ, और पूरी तारीख को सामने रख दिया कि आपके लिए सिर्फ इल्हामी किताब नहीं पढ़नी है, बल्कि क़यामत तक के लिए इंसानियत की जरूरत की वो चीजें जो इस दुनिया में मौत से पहले पहले और मौत के बाद वाली जिंदगी के अंदर उसके लिए जरूरत है, उसका इल्म हासिल। सिर्फ किताबों को पढ़ लेना इल्म नहीं है, बल्कि अपने मुशाहिदात, तजर्बात और इदराकात की रोशनी में जो मार्फत हासिल होती है, इसका नाम इल्म है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस इदारे से, इस इलाके से ज़माने से वाकिफ हूँ। इस बस्ती में एक दो दफ़ा मैं पहले भी आ चुका हूँ। पहला इदारा जो इस इलाके को पूरे आलम के अंदर रोशनाश कराया है, वो रहमानिया सुपौल है, मदरसा रहमानिया सुपौल, जिसने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खिदमत अंजाम दी है। माजी उसका बहुत शानदार है। ये आप लोगों की तवज्जो, इलाके वालों की मेहनत और कोशिश से रहा। हज़रत मौलाना उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह की अनथक कोशिश से ये सब चश्मो चिराग नजर आ रहे हैं पूरे इलाके में। और हाफिज शब्बीर साहब के जरिए बार बार खबर मिलती रही, यहाँ की कारगुजारी वो भेजते रहे। दिल बहुत अंदर से दुआएं देता रहा कि नहीं, काम दरअसल यही है। इस वक्त में हमको रात को नजर नहीं आता है कि इन बच्चे और बच्चियों के अंदर जो अंदर में छुपी हुई सलाहियतें हैं, ये सलाहियतें कहाँ कहाँ इनको बैठाएंगे। इन्हीं बच्चों में कोई इस मुल्क के एतबार से बड़े ओहदे पर जाएगा। ये बच्चियां इस वक्त में पूरी उम्मत के अंदर एक बेदारी अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है। अब इस बेदारी की कदर और कीमत को संभालते हुए हर बाप की, हर माँ की, हर बस्ती के जिम्मेदारों की ये इज्तिमाई कोशिश होनी चाहिए कि हम जिस किस्म की मदद इसमें कर सकते हैं करें। मसलन ये इदारा कायम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने यहाँ बच्चे दिए, मुंतज़िमीन ने अच्छे असातिज़ा को रखा, अच्छा माहौल मुहैया किया, जिसकी वजह से अल्लाह का फजल है कि 30 साल के अरसे में कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर बने, क्योंकि ये असरी तालीम का इदारा है। तो असरी तालीम के इदारा में मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हम और आप इस उम्मत की तामीर और तरक्की के लिए जो कर सकते हैं, उसके लिए हमारा कंट्रीब्यूशन होना ही चाहिए। इसके लिए एक नए आज़म और इरादे के साथ आप इस बात का अज़्म लें कि हम आइंदा के दिनों में अपने इस बस्ती नहीं पूरे इलाके के अंदर हम कोशिश करके एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि हमारे यहाँ कोई बईद नहीं है, कोई बईद नहीं है। IAS का तैयार करना, IPS का तैयार करना, कलेक्टर इंजीनियर का तैयार करना, डॉक्टर का तैयार करना, हमारी बच्चे से यही बच्चे बनेंगे। यही बच्चे और बच्चियां उन ओहदों को
حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ جو آپ نے کارخانہ کھولا ہے، آپ نمونہ دیکھ لیا ہے، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مساعی کو، ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ بہت ساری رائے آئی ہے، لیکن ادارہ کو چلانے والا کبھی بھی بے نیاز نہیں ہوتا ہے، خوب سے خوب تک کی کوشش کرتا ہے، رائے مشورہ دیتا ہے، لیکن اس کی تنفیذ کے لیے جو حکمت عملی ہوتی ہے وہ اپنے رائے مشورہ سے عمل کرتا ہے۔ سب کی قدردانی ہے، لیکن یہاں کے ڈائریکٹر، اساتذہ اور جو مشیر حضرات ہیں، ان سے میری درخواست ہوگی کہ وقتاً فوقتاً آپ بیٹھ کر کے اس ادارے کو سیکھنے سمجھے اور بلندی تک لے جانے کی کوشش کرنا ہے۔ دیکھیے، یہ اسلام نے پوری انسانیت کو ایک موقع دیا ہے کہ تم اس دھرتی کے پیدا کرنے والے کو بھی پہچانو، اور اس دھرتی پر جو لوگ رہ رہے ہیں، جتنی مخلوق رہ رہی ہے، اس کو بھی پہچانو، تب جا کر کے صحیح خدمت ہو سکے۔ آج ہم ایک طرفہ کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج یہ گندا ماحول پیدا ہو گیا۔ لیکن اقبال نے کہا تھا، یقین محکم، عمل فہم، محبت بات ہے عالم۔ انسان کی زندگی کے اندر میں اتنی صلاحیتیں ہیں، ہم آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اپنے اس بہار کا ایک بہت بڑا شاعر عبدالقادر بے دل عظیم آبادی گزرا ہے۔ وہ مغل پیریڈ میں پیدا ہوا اور پھر یہاں سے وہ دلی چلا گیا۔ بہت بڑا شاعر ہے، ایک فانی شاعر ہے۔ اس نے ایک شعر کہا تھا، فارسی میں ہے، ستم است گر حوست کسد کہ بسیر سر و سمندرا تز غنچ کم ندمین دئی در دل کشا پہ چمن درا۔ کہا ہے دیکھو، تم دنیا کی چیزوں کو دیکھ رہے ہو، غور کر رہے ہو، زمین آسمان کو، باغ کو اور چمن کو، یہ ظلم کی بات نہ ہے۔ اس چیز کا خالق کون ہے، مالک کون ہے، کس نے بنایا ہے؟ تم کو تمہاری نگاہ تو ہونا چاہیے وہاں، اور تم الجھے ہوئے ہو ان چیزوں میں۔ حدیث میں بھی آیا ہے، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے تو جسم سے نکلنے والے تمام اعمال اس کے ٹھیک ہوتے ہیں، اور اگر اس کے اندر خرابی ہوتی ہے تو یہی ہاتھ سے کسی کو فائدہ پہنچنا چاہیے تو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ زبان جو اچھے کلمات کے لیے ہے، اس سے گالیاں نکلتی ہیں، ماحول بگڑتا ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، وہ انسان کا دل۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ تم ان چیزوں میں مت الجھو، در دل کشا، تم اپنے دل کے دروازے کو ذرا کھولو اور اس میں غوطہ لگاؤ۔ اس کے اندر اتنی کائنات چھپی ہوئی ہے کہ تم کو معرفت خداوندی بھی مل جائے گی، اور اس کے توسط سے اس معرفت کے نور میں اس کائنات کے اندر کیا کیا ضرورتیں ہیں، کیا کیا اصلاحات کے تقاضے ہیں، یہ تم کو بتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں اپنے آپ کو تیار کر کے پھر وحی کی نزول کے بعد یہی دعوت پوری انسانیت کو دی، اور کہا اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ تم مادر گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرتے ہو۔ الحمدللہ بڑی تفصیل سے باتیں آ گئی ہیں۔ میں اس بستی کے لوگوں کو، اس ادارہ کے منتظمین کو، اساتذہ کو اور طلبہ عزیز کو مبارکباد دیتا ہوں، اور آئندہ کے لیے میں اس بات کی تمنا کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ ادارہ IPS اور IAS اور بلند یعنی عہدے پر فائز حضرات کو پیدا کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمد لله.